دائرہ ہے
دائرے کو اصطلاح میں ادب کہتے ہیں. اس دائرے کو اصطلاح میں ادب کہتے ہیں. ادب کی تعریف تمہید میں یوں محفوظ رہ گا کہ ادب اس دائرے کو کہتے ہیں جو حیات کو حدود و قیود میں سیر کرائے. ادب اس دائرے کو کہتے ہیں جو حیات کو حدود و قیود میں سیر کرائے. اگر حیات دائرۂ ادب میں سیر کرے گی تو وہ دین پر قیام کرے گی. وہ دین پر قیام کرے گی. جسے دائرۂ ادب ہاتھ نہ آئے وہ حیات دین پر قیام نہیں کر سکتی. وہ حیات دین پر قیام نہیں کر سکتی. اسی بنا پر حسین ابن علی نے ادب آگے بڑھایا اور کربلا تاریخ کے سینے کے اوپر دائرۂ ادب بن کر ابھری. کربلا سینہ تاریخ پر دائرۂ ادب بن کر ابھری. اگر یہ دائرۂ ادب نہ ہو تو تخصیص نہیں کر سکتا انسان, تمیز نہیں کر سکتا انسان, تفریق نہیں کر سکتا انسان کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر یہ دائرۂ ادب نہ ہو تو انسان نیکی و بدی میں فرق نہیں کر سکتا. اگر یہ دائرۂ ادب نہ ہو تو انسان خیر و شر میں تفریق نہیں کر سکتا. اگر یہ دائرۂ ادب نہ ہو تو انسان حق اور باطل میں مبادہ تخصیص نہیں کر سکتا. جب تک کربلا سینہ تاریخ پر دائرۂ ادب بن کر سفر کر رہے ہیں, حیات تخصیص کرے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے, نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, خیر کیا ہے شر کیا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے. نہیں, حیات میں یہ اپج پیدا ہو, حیات میں یہ اپج پیدا ہو کہ وہ چہروں سے نقاب کو کھینچ سکے, وہ چہروں سے نقاب کو کھینچ سکے. یہی سبب ہے کہ اس تمہید ہی کی منزل کے اندر یہ مکالمہ محفوظ رہے اور آنے والی مجالس میں اس کی تفصیل آپ پائیں گے کہ آپ تاریخ میں کسی ورق کو نہ اٹھیں, فقط بار بار ورقے کربلا کھولیں, فقط بار بار ورقے کربلا کھولیں تو بکھری ہوئی دنیا سمٹ کر دائرۂ ادب میں آ جائے. بکھری ہوئی دنیا سمٹ کر دائرۂ ادب میں آ جائے. اور جب دنیا دائرۂ ادب میں آ گئی تو عزیزان گرامی وہی لمحہ ہوگا کہ جہاں وہ دین پر قیام کر جائے. وہی لمحہ ہوگا کہ وہ جہاں دین پر قیام کر جائے. کربلا کی نقطۂ نظر, کربلا کے نقطۂ نظر کو پانی کی ضرورت ہے. کربلا کے نقطۂ نظر کو پانی کی ضرورت ہے. لیکن یہ اپنا اپنا زاویہ نظر ہے, یہ اپنا اپنا زاویہ نظر ہے کہ وہ
نتائج کو اپنے زاویہ نظر سے اخذ کرتا، اپنے زاویہ نظر سے اخذ کرتا۔ میرے عزیز، شام اسی مقام پر میں کہہ رہا تھا کہ اگر کربلا منتخب نہ کرتے سید الشہداء، اگر کربلا منتخب نہ کرتے سید الشہداء تو زندگی کے لیے کوئی راستہ نہ تھا کہ جس پر گامزن ہو کر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا۔ شام کے بحث چھڑی ہوئی تھی کہ زندگی کا پہلا امتحان خوف ہے، زندگی کا پہلا امتحان خوف ہے۔ اب یہ سوال ہی بس ہے کہ کربلا کیوں منتخب کی گئی، کربلا کیوں منتخب کی گئی؟ اگر کربلا منتخب نہ کی جاتی تو انسان منازل امتحانات طے نہیں کر سکتا، انسان منازل امتحانات طے نہیں کر سکتا۔ زندگی کا پہلا امتحان خوف ہے، تب بھی انسان خوف میں قید تھا، اور آج کا انسان بھی خوف میں قید ہے، کل کا انسان بھی خوف میں قید تھا، اور آج کا انسان بھی خوف میں قید ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دارائے ادب کیوں ضروری ہے؟ جب تک زندگی دارائے ادب میں قدم نہیں رکھے وہ حصار خوف کو توڑ نہیں سکتی، وہ حصار خوف کو توڑ نہیں سکتی۔ میرے عزیز، کربلا حصار خوف کو توڑ دیتی، کربلا حصار خوف کو توڑ دیتی۔ حسین مدینے ہی میں قیام پذیر رہے، لیکن حسین نے مدینے سے قدم نکالا اور حیات کو حصار خوف سے نکالا اور داخل حصار امن کر دیا، داخل حصار امن کر دیا۔ میرے عزیز، شام گفتگو اس منزل پہ آ کے رکی تھی کہ وہ شب عاشور جو حسین نے مانگی، اس نے حیات میں تصور قیامت کو اپج پیدا کر دیا کہ اگر وہ پیش نگاہ ہور پر رکھے، اگر وہ پیش نگاہ ہور پر رکھے اور راہ ہور پر قدم آگے بڑھائے تو یقیناً وہ جس عہد میں بھی کھڑا ہو وہ اپنی حیات کو حصار خوف سے نکال کر داخل حصار امن کر دے گا، وہ اپنی حیات کو حصار خوف سے نکال کر داخل حصار امن کر دے گا۔ میرے عزیز، اگر انسان رضا اسلام میں لپٹ جائے، اگر انسان رضا اسلام میں لپٹ جائے، تمام امور کو بچا جائے، تمام امور کو بچا جائے، لیکن وہ حصار خوف کو نہ گرا سکے تو اسے ہم صاحب ایمان نہیں کہتے، اسے ہم صاحب ایمان نہیں کہتے۔ لیکن اگر وہ بنام خدا ایک قدم آگے بڑھائے اور حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل حصار امن کر دے تو ہم اسے صاحب ایمان کہتے ہیں، ہم اسے صاحب ایمان کہتے ہیں۔ یہ شام کی گفتگو کا خلاصہ تھا، اور میں وہیں سے اس بیانیے کو مسلسل کر رہا ہوں، میں وہیں سے اس بیانیے کو مسلسل کر رہا ہوں کہ جب تک انسان حصار خوف کو نہ گرائے، زندگی کو داخل امن نہ کرے تو عزیزان گرامی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب حسین نے جو مدینے سے قدم نکالا وہ سبیل لگائی، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، یعنی وہ قدم جو مدینے سے باہر نکلا حسین نے وہ سبیل لگائی کہ جس پر تصور قیامت انسان قدم رکھے گا تو وہ حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کر دے گا۔ اصطلاحات کلمہ پڑھنے والوں کو جب سمجھ میں نہیں آتی
تو وہ گھبرا جاتا، وہ گھبرا جاتا، اور جب گھبراتے ہیں تو حصار خوف میں قید ہو جاتے، حصار خوف میں قید ہو جاتے، اور جہاں حصار خوف میں حیات قید ہوئی وہی ایمان رخصت ہو گئے، وہی ایمان رخصت ہو گئے۔ آوازیں سن رہے ہیں آپ، آوازیں سن رہے ہیں کہ سبیل تک نہ جائے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سبیل کوئی پانی پلانے کی جگہ، سبیل کوئی پانی پلانے کی جگہ، سبیل راستہ، سبیل راستہ، سبیل خالق نے قائم کی، سبیل خالق نے قائم کی۔ اب خود ساختہ لوگوں کے راستے پہ چلو گے، اگر خود ساختہ لوگوں کے راستوں پہ چلو گے تو عزیزان کرام کی حیات راہ ہی میں بھٹک جائے، لیکن اگر خدا ساختہ لوگوں کے راستے پہ چلو گے تو حیات منزل مقصود تک پہنچ جائے، حیات منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تمہید کے لیے مقامات محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ تیسرا مقام ہے سورہ دہر کا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت کی سبیل اس نے لگائی ہے، ہدایت کی سبیل اس نے لگائی ہے، لیکن اختیار آپ کے ہاتھوں میں رکھا۔ اگر اس کی لگائی ہوئی سبیل سے سیراب ہوئے تو شاکرین میں داخل ہوں گے، اور اگر انحراف کر جائیں گے تو کافرین میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان کرام، کفر کی ضد شکر ہے۔ اگر انسان کیفیت شکر سے انحراف کرتا تو داخل حصار کفر ہو جاتا، داخل حصار کفر ہو جاتا۔ تو وہ سبیل حسین کے مدینے سے نکلتے ہوئے لگا، اس سبیل کو سبیل حسین کہتے ہیں۔ سبیل حسین سبیل الہی ہے، سبیل حسین سبیل الہی ہے۔ جس نے اس راہ کو منتخب کر دیا وہ حیات دارائے ادب میں آ گئی، اور وہ حیات جو دارائے ادب میں آ گئی، عزیزان گرامی، وہ حدود و قیود کو توڑتی نہیں، وہ حدود و قیود کو توڑتی نہیں، وہ حدود و قیود میں سیر کرتی ہے، وہ حدود و قیود میں سیر کرتی ہے۔ وہ حیات جو حدود و قیود میں سیر کرے اسے اصطلاح قرآن میں مسلم کہتے ہیں۔ وہ حیات جو حدود و قیود میں سیر کرے اسے اصطلاح قرآن میں مسلم کہتے ہیں، اور وہ حیات جو حدود و قیود کو توڑتی چلی جائے اسے اصطلاح قرآن میں مجرم کہتے ہیں۔ اگر الفاظ کو پلٹ کر ذرا سا آپ محفوظ کرنا چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ شے جب تک عدل پر رہے، شے جب تک عدل پر رہے وہ حدود و قیود میں سیر کرتے ہیں، لیکن شے جب عدل سے ہٹ جائے تو وہ حدود و قیود کو توڑتی چلی جاتی ہے۔ جو حدود و قیود میں سیر کرے اسے اصطلاح قرآن میں مظلوم کہتے ہیں، اور جو حدود و قیود کو توڑے اسے اصطلاح قرآن میں ظالم کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے اصطلاحات آپ کی حضوری میں رکھی، اور انہی کے ذیل میں یہ بیانیہ آگے سفر کرے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دعویٰ تو سب کا یہی ہے کہ ہم دارائے دین میں، لیکن عزیزان گرامی دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے دارائے ادب میں سانس کھینچا کہ نہیں۔ اگر دارائے ادب میں سانس نہیں کھینچا تو عزیزوں کے دعویٰ تو ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں۔ اگر دارائے ادب میں سانس کھینچ لے تو دلیل کو قائم کرے گا کہ وہ حدود و قیود میں سیر کر رہا ہے یا حدود و قیود کو توڑ رہا ہے۔ اگر
ہر شے اپنی حدود و قیود میں سیر کر رہی ہے، لہذا ہر شے مسلم ہے، لیکن اس قافلے میں دیکھنا ہے، اس قافلے میں دیکھنا ہے جسے قافلہ انسان کہتے ہیں، کہ یہاں کون حدود و قیود میں سیر کر رہا اور کون حدود و قیود کو توڑ رہا۔ جو سیر حدود و قیود میں حیات کرے اسے مسلم کہتے ہیں، اور جو توڑے اسے مجرم کہتے ہیں۔ اب تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے چلے جائیں، تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں حدود و قیود کو توڑا گیا اور کہاں حدود و قیود کو قائم رکھا گیا۔ کلمہ سب نے پڑھا، نمازیں سب نے پڑھی، قرآن سب نے پڑھا، لیکن اگر حدود و قیود کو توڑا تو عزیزوں تمام امور بجا لایا لیکن مجرم بن جائے گا۔ لیکن اگر حدود و قیود میں سیر کرے گا تو مسلم قرار پائے گا، حدود و قیود میں سیر کرے گا تو مسلم قرار پائے گا۔ 11 ہجری کے بعد ضرورت اس امر کی تھی، ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک دائرہ بنے، ایک دائرہ بنے کہ جہاں حیات مضبوط ارتباط ابراہیمی کے ساتھ مرکز سے مربوط ہو کر سیر کرے، مرکز سے مربوط ہو کر سیر کرے۔ دائرے کا لطف یہ ہے، دائرے کا لطف یہ ہے کہ دائرے کا مرکز ہوتا دائرے میں، دائرے کا مرکز ہوتا دائرے میں لیکن نظر نہیں آتا۔ دائرے کا مرکز ہوتا مرکز میں لیکن نظر نہیں آتا۔ ہر نقطہ ظاہر، ہر نقطہ ظاہر جب تک اس نقطہ پوشیدہ سے مربوط رہتا وہ دائرے میں سیر کرتا، لیکن جب تک وہ اس نقطہ پوشیدہ سے مربوط ہے دائرے میں سیر کرے گا، لیکن ادھر نقطہ پوشیدہ سے اس کا ربط ٹوٹا، وہ دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ جب دائرے سے باہر نکلا تو حدود و قیود کو توڑا، اور جب دائرے میں سیر کر رہا تھا تو حدود و قیود کو سلامت رکھا۔ جب حدود و قیود کو سلامت رکھا تو مسلم بنا، جب حدود و قیود کو توڑا تو مجرم قرار پایا۔ اب سمجھ میں آنا چاہیے یہ بحث اس منزل کے اوپر کہ کربلا دار ادب ہے، کربلا دار ادب ہے، کربلا اسی نقطہ پوشیدہ سے حیات کو باندھتی ہے، اور جب حیات اس نقطہ پوشیدہ سے بچ جائے تو حدود و قیود میں سیر کرتی ہے۔ اسے مسلم کہتے ہیں، اصطلاح قرآن ہے، اور وہ حیات اس نقطہ پوشیدہ سے ہٹے عزیزان گرامی وہ مجرم ہو جاتی ہے۔ تو محفل میں 2 روز قبل یہ کہہ رہا تھا کہ 2 دائرے ہیں، ایک مرکز سے ہٹتا ہے، ایک مرکز سے مربوط ہوتا۔ جو مرکز سے مربوط ہے اس دائرے کو ادب کہتے ہیں، اور زندگی جب اس دائرے ادب میں آ گئی تو وہ دین پر قیام کرتی ہے، لیکن وہ زندگی جو دائرے ادب سے نکل گئی وہ دین سے انحراف کرتی ہے۔ جب دین سے انحراف کرتی ہے تو کہتی ہے مجھے مانو، جب دین سے انحراف کرتی ہے تو کہتی ہے مجھے مانو، لیکن جب اس نقطہ مرکزی سے مربوط ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ اسے مانو، خدا کو مانو۔ تو عزیزان گرامی دائرہ ادب سے باہر کھڑا ہوا ہے تو کہتا ہے مجھے مانو۔ دائرہ ادب جس نے بنیاد حیات کو سمجھنا وہ کربلا کو سمجھا، وہ کربلا کو سمجھا۔ کربلا ایک دن کی لڑائی نہیں، کربلا کی جنگ زندگی کے ساتھ ساتھ، کربلا کی جنگ زندگی کے ساتھ ساتھ، زندگی جب حدود و قیود کو توڑے وہ اس لشکر میں جائے، زندگی جب حدود
کہ اگر لطائف کربلا پر بحث چھڑ جائے، لطائف کربلا پر بحث چھڑ جائے، تو آپ اپنی حیات میں وہ رنگینی پائیں گے، آپ اپنی حیات میں وہ رنگینی پائیں گے کہ جہاں گرام فرش پہ ہو لیکن سیر عرش کی بلندیوں پہ سیر عرش کی بلندیوں پہ انبیاء کو تو چند اسم اعظم عطا کیے گئے، لیکن کربلا نے 72 اسم اعظم عطا کیے، کربلا نے 72 اسم اعظم عطا کیے۔ تو اگر لطائف کربلا کے اوپر پہل چڑھ جائے تو میرے عزیز آپ اپنی حیات میں وہ رنگینی پائیں کہ جہاں گرام فرش پر لیکن سیر عرش کی بلندیوں پہ کریں، سیر پڑھیں گے، شک میں گرفتار ہے، لیکن معنوی دائرے میں ایک سانس کھینچا تو دولت یقین کو پالے، دولت یقین کو پالے۔ شک کے ساتھ تمام زندگی، شک کے ساتھ تمام زندگی جاگ کر سجدے کرنے سے بہتر ہے، جاگ کر سجدے کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ سونا، یقین کے ساتھ سونا۔ شک بیماری ہے، شک بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، شک بیماری ہے، روح کی بیماری ہے۔ شک جب تک ہے روح بیمار ہے، روح بیمار ہے، روح کی بیماری شک اور روح کی صحت یقین، روح کی صحت یقین۔ کربلا رسمی دائرے سے نکال کر مانوی دائرے میں لائی، رسمی دائرے میں جب تک سیر کریں گے شک میں گرفتار ہے، مانوی دائرے میں جب قدم رکھیں گے تو دولت یقین کے ساتھ حیات کو منزل قیام میں لے آئیں گے، حیات کو منزل قیام میں نہیں لائیں گے بلکہ حیات کو اس منزل قیام میں لائیں گے کہ جہاں یہ قیام اس حیات کا قیام دین کہلائے گا، جہاں یہ قیام اس حیات کا قیام دین کہلائے گا۔ قیام حسین قیام دین ہے، قیام حسین قیام دین ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں شک ہے وہاں کھٹکا، جہاں شک ہے وہاں کھٹکا، کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی وہاں منزل تک پہنچنے میں کھٹکا، لیکن جہاں یقین ہے وہاں کھٹکا نہیں، وہاں اطمینان، وہاں اطمینان ہے کہ جو قدم اٹھ رہا ہے وہ منزل کی جانب ہے، جو قدم اٹھ رہا ہے وہ منزل کی جانب ہے۔ میرے عزیز، زحمت تو ہو رہی ہوگی لیکن یہ تمہید کے مقامات ہیں، اور اگر یہ محفوظ رہے تو آنے والے 4 دنوں میں یہی تفصیل میں بدل جائے گی، یہی تفصیل میں بدل جائے گی۔ میرے عزیز، ستم پھر ستم ہے، ستم پھر ستم کہ 72 قربانیاں دے کر حسین نے حیات کو رسمی دائرے سے نکال کر مانوی دائرے میں قیام دیا تھا، لیکن ملوکیت کے سائے ایسے بڑھے کہ ہم نے اس راہ کو بھی رسم بنا دیا، ہم نے اس راہ کو بھی رسم بنا دیا۔ کربلا رسم نہ بنا، کربلا رسم نہ بنا، کربلا کی مانویت کو سمجھ،
آپ کی زندگی ٹھہر جائے گی، آپ زمین ہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن اگر کربلا کی معنویت کو جانیں گے تو آپ کی حیات کو سرمدیت مل جائے گی، آپ کی حیات کو آفاقیت مل جائے گی، آپ کی حیات کو آفاقیت مل جائے گی۔ کربلا استعارہ ہے دارائے ادب کا، کربلا استعارہ ہے دارائے ادب کا۔ جس نے اس دارائے ادب کو پایا اس کی حیات دین سے انحراف نہیں کرے گی، لیکن جس نے اس دارائے ادب کو نہیں پایا اس کی حیات دین سے انحراف کر جائے گی، اس کی حیات دین سے انحراف کر جائے گی۔ اس لیے کربلا کو میں سپلیمنٹری سبجیکٹ نہیں کہتا، کربلا حیات کا مین سبجیکٹ ہے، کربلا حیات کا مین سبجیکٹ ہے۔ لیکن ستم پھر ستم ہے کہ ہم نے اس کو ضمنی مضمون بنا دیا، سپلیمنٹری سبجیکٹ بنا دیا۔ بغیر کربلا حیات ان راہوں سے گزر ہی نہیں سکتی جن کی تصویر ابھی آپ کے سامنے ہوئی۔ اگر کربلا پیش نگاہ نہ ہو تو حیات ان راہوں کو سر کر ہی نہیں سکتی، لیکن جب کربلا آئینہ بنتی ہے، جب کربلا آئینہ بنتی ہے تو اس کے داغ دھلتے چلے جاتے ہیں، اس کے داغ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ کربلا کو اپنے زنگآلود آئینے میں نہ دیکھیں، کربلا کو اپنے زنگآلود آئینے میں نہ دیکھیں، کربلا کے شفاف آئینے میں اپنی حیات کو ٹٹولیں، اس کے داغ دھلتے چلے جائیں، اس کے داغ دھلتے چلے جائیں۔ آج تک ہم نے اپنے زنگآلود آئینے میں کربلا کو دیکھا تو جتنی کمزوریاں و نادانیاں اس پہ تھی وہ ہم نے سب کربلا پہ منتبہ کر دیا، وہ ہم نے سب کربلا پہ منتبہ کر دیا۔ کربلا مجبوری نہیں، کربلا اختیار کا دائرہ ہے، کربلا مجبوری نہیں، کربلا اختیار کا دائرہ ہے۔ حسین مجبور نہیں، حسین صاحب اختیار، حسین صاحب اختیار۔ دو تمثیلیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میرے مکالمے کو قوت مل جائے، میرے مکالمے کو قوت مل جائے۔ یاد رکھیں گے نوجوان حضرات، طلباء محفوظ کریں گے اس مقام۔ شب عاشور جب حسین ابن علی خیمے سے نکلے، نصف شب تھی، صحرا کی جانب قدم بڑھا رہے تھے، ایک مرتبہ کانوں میں کسی کی آہٹ کو پایا اور رکے اور رکے کہا کون آتا؟ مسائل نہیں پڑھ رہا حضور، مقتل کی روایت میں اپنی زندگی کو ٹٹول لیجیے، مقتل کی روایتوں میں اپنی زندگی کو تلاش کر لیجیے۔ اگر زندگی تلاش کریں گے تو آپ اپنی موت کو زندگی میں بدل دیں گے۔ کربلا دفتر موت نہیں ہے، دفتر حیات ہے۔ حسین نے صحرا میں کھڑے ہو کے موت نہیں بانٹی، زندگی بانٹی۔ رکے قدموں کی آہٹ کو سنا، رکے، اور رکے کا کون آتا؟ کانوں میں دھیمی سی صدا ہے، بابا آپ کے سینے پہ سونے والے۔ پلٹ کے دیکھا، چھوٹی سی بچی، باپ نے نکاح بھر کے بچے کو دیکھا، لب مدے تھے، لب مدے تھے۔ ماں نے کہا سکینہ کیا بات ہے بیٹا؟ تو سوکھے ہوئے ہونٹوں کی جانب اشارہ کر کے
پیاس مار ڈالے. اب دیکھیے اختیار حسین، اب دیکھیے اختیار حسین کا بابا پیاس مار ڈالے. امام آگے بڑھے، بچی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا. سکینہ ذرا میرے ساتھ ساتھ چند کام چلے. صحرا میں ٹھوکر ماری، چشمہ آب ابل رہا تھا، چشمہ آب ابل رہا. امام نے کہا سکینہ پانی تو بہت ہے، سکینہ پانی تو بہت ہے. حسین مجبور نہیں، حسین شاہد کر دیا. کیا سنتے ہیں آپ؟ جس کے کہوارہ جرمانی کے لیے ملک آئے، جس کا لباس لے کے ملک آئے، جن کے گھر کے کاموں کو ملک سر انجام دے، وہ حسین مجبور سنے کے اختیار کا سکینہ پانی بہت ہے. اور یہ کہہ کے کہا ذرا ان دو گشتوں کے درمیان تو دیکھو. بچی نے نگاہ بھر کے دیکھا، گھبرا کے باپ کے دامن سے پڑ گئی. کہنے لگی بابا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان میں شدت آتش سے باہر ہے؟ تمثیل سن رہے ہیں آپ؟ سید الشہداء نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ سنو، یہ میرے جد کی امت ہے، یہ میرے جد کی امت ہے. بیٹا پانی بہت ہے، لیکن ایک بات سن رکھو، اگر آج تم نے پانی پی لیا تو قیامت تک میرے جد کی امت پیاسی رہ جائے. بچی نے باپ کے دامن کو تھامے تھامے کہا بابا غم نہ کریں، آپ کی بچی پیاسی رہے گی لیکن آپ کے جد کی امت سیراب ہو جائے گی، آپ کے جد کی امت سیراب ہو جائے گی. میرے عزیز سلام اس شہزادی کی بارگاہ کہ جس کی تشنگی نے آج بھی دائرۂ ادب حیات کو سمیٹا ہوا ہے. سلام اس شہزادی کی بارگاہ جس کے نالۂ علادش آج بھی منتشر حیات کو مجتمع کیا ہوا. سلام اس شہزادی کی بارگاہ کہ جس نے اس بکھری ہوئی دنیا کو ایک نقطۂ وحدت کے اوپر مشتمل کیا. کربلا توحید پر دلیل محکم کا دوسرا، کربلا توحید پر دلیل محکم کا دوسرا. کربلا نہ ہو تو لفظ کو معنی نہ ملے. یہ تشنگی آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1400 سال تو ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے کہ اس دائرۂ ادب کو سمجھو. وہ نالۂ علادش ہی تو ہے جو کھینچ کر یہاں لاتا، وہ نالۂ علادش ہی تو ہے جو کھینچ کے یہاں لاتا، ورنہ یہاں جمع ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے، یہاں جمع ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے. کربلا ہی تو ہے جو حیات کو گھیر کر دائرۂ ادب میں لاتی ہے، اور کربلا ہی تو وہ سبیل ہے کہ جہاں سے پانی تقسیم نہیں ہو رہا، 1400 سال سے نعمت علم تقسیم ہو رہی ہے، 1400 سال سے نعمت علم تقسیم ہو رہی ہے. اور جب تک یہ نالۂ علادش میں گونج ہے یہ علم کی تقسیم کا عمل جاری رہے گا. اور جب تک علم کی تقسیم کا عمل جاری ہے جسے ساغر علم ملے گا وہ اپنی فنا کو بقا میں بدل دے گا، وہ اپنی فنا کو بقا میں بدل دے گا. حسین مجبور نہیں، حسین صاحب اختیار ہے. یہ ہے اختیار حسین کہ قیامت تک راہ بقا کو حسین نے منور کر دیا. قیامت تک کے لیے راہ بقا کو حسین نے منور کر دیا. مجبور نہیں. 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا لائے،
مسائل نہیں پڑھ رہا، 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا رہا ہے حسین۔ مجلس گم نہیں بناتی، مجلس زبان دیتی ہے عزادار۔ مجلس گم نہیں بناتی، مجلس زبان دیتی ہے عزادار۔ مجلس سوال دباتی نہیں، سوال قائم کراتی، سوال قائم کراتی۔ لفظی عزادار نہ بنی، معنوی عزادار بنی۔ لفظی عزادار نہ بنی، معنوی عزادار بنی۔ ابراہیم طلقانی نام یاد رہے، ابراہیم طلقانی نے حسین بن روح سے سوال کیا۔ بزرگ تشریف فرما، میں بچوں سے مخاطب، طلبہ سے مخاطب، نوجوانوں سے مخاطب۔ حسین بن روح جانتے ہیں آپ نوابین اربعہ میں ہیں، جن کے توسط سے آپ عریضہ دریا برد کرتے ہیں۔ نیمہ شعبان میں جن کے توسط سے آپ عریضہ دریا برد کرتے ہیں، حسین بن روح۔ ابراہیم طلقانی نے حسین بن روح سے سوال کیا۔ امام غیبت صغریٰ میں، امام غیبت صغریٰ، حسین بن روح رابطہ کار ہیں امام اور عوام کے درمیان، امام اور عوام کے درمیان۔ ابراہیم طلقانی نے حسین بن روح سے سوال کیا کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کے لائے تو آپ کی زبان پہ یہ کلمہ تھا کہ میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں، میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں۔ حسین بن روح نے کہا ایسا ہی ہے کہ میرا سوال ہے کہ حسین نے بددعا کیوں نہیں کی؟ کل شب میں، آنے والی شب میں یہ بحث چھوڑی، آنے والی شب میں یہ بحث چھوڑی کہ حسین نے بددعا کیوں نہیں کی؟ جب حوالہ دے رہے ہیں، اب حضرت صالح کا پورا واقعہ آپ کے پاس محفوظ ہے۔ جب قوم نے ظلم کیا، ان کی اونٹنی کہ پوچھے کاٹ تو صالح نے بددعا کی تھی، عذاب آیا تھا۔ کہ امام جب حوالہ دے رہے میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے، تو امام نے بددعا کیوں نہیں کی؟ حسین بن روح نے اس سوال کو حضرت حجت کی بارگاہ میں رکھا۔ حضرت حجت نے ایک مکالمے میں جواب دیا۔ اب سمجھ لیجیے کربلا، میرا مکالمہ لفظی نہیں ہے، کربلا توحید پہ دلیل محکم، کربلا توحید پہ دلیل محکم، اجتماع رہتا قیامت تک مسئلہ توحید پر۔ کربلا منتخب کر حسین نے دلیل محکم کو قائم کر دیا، اشتباہ کو دور کر دیا۔ حضرت حجت نے ایک مکالمے میں جواب دیا، جاؤ ابراہیم طلقانی سے کہو اگر میرا جن بددعا کرتا تو طبقے کربلا الٹ جاتا، لیکن میرے جج نے بددعا نہ کر کر اس کی توحید کو بچا دیا۔ میرے جج نے بددعا نہ کر کر اس کی توحید کو بچا دیا۔ ادب اور دین، اب سمجھنے تک میری منزل پر کہ میرے جج نے بددعا نہ کر کر اس کی توحید کو بچا دیا۔ حسین وارث انبیاء ہیں، ہر نبی نے طویل تبلیغات کی، لیکن جب ان کو ایذا دی گئی تو انہوں نے بددعا کی، اور جب بددعا کی
مجاہدہ کریں گے تو یقیناً اس سفر کو طے کرنے میں سہولت رہے گی، اس سفر کو طے کرنے میں سہولت رہے گی۔ کسی منزل کا بددعا کمزور کرتا ہے، کبھی بددعا نہیں کرتا، کبھی بددعا نہیں کرتا، کمزور بددعا۔ محمد کی نواسیاں تو بازاروں سے گزر گئے لیکن کسی منزل پہ بددعا نہیں، کسی منزل پہ بددعا نہیں۔ دیار شام میں جب قافلہ پہنچا، دیار شام میں جب قافلہ پہنچا، مقاتل میں لکھا، طبقات نے اس روایت کو محفوظ کیا کہ دربار میں خبر دی گئی کہ بڑے گھرانے کے قیدی آ گئے، بڑے گھرانے کے قیدی آ گئے۔ بحث چھڑی کہ کچھ تیاری چاہیے، ایک ماہ سے بحث چھڑی اور 3 دن پر آ کر گئے۔ کتنی سہولت سے مکالمہ محفوظ ہوا اور کتنی سہولت سے ہم ادا کرتے ہیں کہ 3 دن پر آ کر بحث گئے، 3 دن بازار سجا، دربار آراستہ ہو رہا، تاج مقلب ہو رہا، اور محمد کی نواسیاں دیار شام میں بے معنی اور اطاعت رسک بستہ ایستادہ کھڑی ہوئی، ایستادہ کھڑی ہوئی۔ طبقات لکھتا کہ جب آسمان پر سفر کا چاند نمودار ہوا، 27ویں کو قافلہ دیار شام پہنچا اور 29ویں تھی کہ جب آسمان پر غرہ ماہ سفر ہوا، سفر کا چاند نمودار ہوا، تو دربار سے پیغام آیا کہ صبح قافلے کو دربار میں لایا جائے، صبح قافلے کو دربار میں لایا جائے۔ آفتاب ڈوبنا چاہتا تھا، شام کا جھٹپٹا وقت تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا قریب خرابے میں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد تھی، وہاں سے کونا پشت شخص نکلا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب آئے، اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب آئے اور میر کارواں سے قریب ہو کر اس نے عجب مکالمہ کیا۔ زبان جل جائے اس مکالمے کو ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، اللہ نے سب سید سجاد زنجیروں کے لنگر کو سمیٹا۔ چند قدم آگے بڑھے، مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے سر جھکائے کہا ابھی بس جس سے تلاوت قرآن کر کر آیا۔ سید سجاد نے کہا قرآن کی اس آیت کو تو پڑھا ہوگا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہنے لگا یہ آیت تو آل محمد سے متعلق ہے، قیدی تم اسے اپنی زبان پر کیوں جاری کر رہے ہو؟ سید سجاد نے دوسری آیت تلاوت کی، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہنے لگا یہ آیت بھی آل محمد سے متعلق ہے، قیدی تم اس آیت کو اپنی زبان پر کیوں جاری کر رہے ہو؟ راوی کہتا ہے دل امام آیات تلاوت کر رہے تھے اور وہ اسی مکالمے کی تکرار کر رہا تھا، یہ آیت بھی آل محمد سے متعلق ہے، یہ آیت بھی آل محمد سے متعلق ہے۔ سید سجاد نے جب آیت مباہرہ تلاوت کی فمن آجد فی بعد مجاز من الامن الطال وابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو ایک مرتبہ اس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ لیے اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے جھنجھلا کے
سید سجاد نے کہا میرا نام علی ہے. کہا کون ہے؟ فاطمہ کا بیٹا علی. فاطمہ کا بیٹا کا زہرا کا روئے راکب دوش رسول، وہ حسین جس کے لیے رسول مسجد میں ناکہ بنے، وہ حسین جس کے لیے رسول نے ناکے کی بوٹیاں بولی، وہ حسین جس کے ہاتھوں میں رسول نے اپنی زلفوں کو دے دیا، وہ حسین جب مسجد میں آیا اور غالیچے سے الجھ کے گرا، رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اس کے رخسار کو چوما، اس کے پیروں کو سہلا، اسے اپنے زانوں میں لا کے اٹھایا، اسے سینے سے لگا کے کہا حبل حسین. سید سجاد نے سر جھکا کے کہا ہاں میں اسی حسین غریب کا بیٹا ہوں، ہاں میں اسی حسین غریب کا بیٹا ہوں. گھبرا کے کہا حسین کیا ہوئے؟ سید سجاد نے اشارہ کیا، اس نے سر کو بلند کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ جب رسول اللہ. جب تک سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کر کہنے لگا فرزند رسول یہ ناموں پہ کون بیویاں سوار ہیں؟ سید سجاد نے کہا نا پوچھ تو اچھا ہے. کہنے لگا آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجئے. سید سجاد نے سر جھکائے کہا یہ محمد کی نوازیاں ہیں، یہ محمد کی نوازیاں ہیں. دستی ادب جوڑ کر آگے بڑھا، کہنے لگا ایک درخواست لایا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اسے قبول کر لیجئے. امام نے کہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں ان ناکوں کے آگے لیٹنا چاہتا ہوں، ان ناکوں کو میرے اوپر سے گزار دیجئے تاکہ کل حشر کے میدان میں جب آپ کے جج کا سامنا ہو تو میں دستی ادب جوڑ کے کیسے کہوں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نوازیوں کو سربراہ نہیں. الہی و سیدی یا مولا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شجاع فرما. پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بانیان مجلس کی مرحومین، حاضرین مجلس کی مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما. انہیں اعلیٰ دین میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما. یا رسول